وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد محسن صاحب جو انتہائی اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرما رہے تھے.
اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دوران ہمارے اس بزم کے اندر تشریف لائے یادگار اسلاف سرمایہ سنت جن کے دم قدم سے آج ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، میری مراد جناب استاذی مکرم ماسٹر قاضی عتیق صاحب، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، سلامت رکھے، عمر دراز باصحت بافیت عطا فرمائے۔ حافظ ناصر اقبال مہروی صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ حسین کو الحمد کی تفسیر دیکھا ہے، حسین کو الحمد کی تفسیر دیکھا ہے، حسین کو حیدر کی تصویر دیکھا ہے، دیکھا تھا جو خواب سرکار نے محمود، حسین کو اس خواب کی تعبیر دیکھا ہے کہ توحید کا ترانہ ہے گایا حسین نے، دین مصطفیٰ کو ہے بچایا حسین نے، سب سناتے ہیں مسجد و محراب میں، نیزے پہ ہے قرآن سنایا حسین نے۔ آپ کی نئی محبتوں میں حافظ آصف مہروی صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں منقبت امام علی مقام پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان مقرر شیر لسان حضرت علامہ مولانا سید منیر حسین شاہ صاحب خطیب اعظم راولپنڈی، آپ بھی مسجد شریف میں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ممبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی آبا محبت سے میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ حق چاہے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ منہ سے ایک بار لگاتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگاتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا
سے ایک بار لگاتے جو مولا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی منہ سے ایک بار لگاتے جو مولا پانی اور شعر دیکھیے ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے تو کوئی ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے تو کوئی نہر قدموں میں تھی لیکن منہ نہ لگایا پانی نہر قدموں میں تھی منہ سے نہ لگایا پانی دشت غربت میں نہ یونٹھو کرے کھاتا پانی اور گرچہ بے درد نے پیاسا ہی زیبا کیا ان کو گرچہ بے درد نے پیاسا ہی زیبا کیا ان کو ظالموں کی آنکھوں سے مگر آیا نہ پانی ظالموں کی آنکھوں سے مگر نہ آیا پانی منہ سے ایک بار لگاتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یونٹھو کرے کھاتا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں حافظ صاحب منقبت پیش فرما رہے تھے جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین اور جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا اور میرے امام فرماتے ہیں کہ میں ہوں حسین وارث محبوب ذوالمنن ماں ہے میری بطول بھائی پاک ہیں حسن نانا میرے رسول ہیں بابا ہے بوالحسن قرآن ہے گواہ کہ ہم سب ہے پنجتن اور قول نبی سے مجھ کو یہ رتبے حصول ہیں میں ہوں رسول سے مجھ سے رسول ہیں اور قاضی صاحب پیر صاحب لکھتے ہیں کہ روح عاشقاں جان صاحب کعبہ قوسین
حسین ایمان مومنہ اور ہے مقصود الثقلین، محمود اس حدیث پر سب ختم ہوئے مقام، الحسین منی وانا من الحسین۔ اور شاہ جی آخری ربائی کہ آدم چشتی صاحب لکھتے ہیں کہ دو جگ وچ مقام جے چاہنے رکھے دل وچ گھر پنجتندہ، اور کسے تو ڈر نہ بھاویں رکھے دل وچ ڈر پنجتندہ، نامنظور عبادت ساری جے نہیں پیار اگر پنجتندہ، آزم اونو اگ کیوں ساڑے جے دل وچ گھر پنجتندہ۔ اور پیر صاحب نے اس کو یوں لکھا کہ میں استاد دار مدینہ کی رحمت پر خلوص دل سے بڑا اعتبار رکھتا ہوں، جہنم کی نہیں جرت، جلائے محمود محمد و آل محمد سے پیار رکھتا ہوں۔ آخری جناب حافظ ناصر اقبال مہروی صاحب آپ آئیں اور منقبت امام علی مقام پیش فرمائیں، ان کے بعد انشاءاللہ پھر استاد جی کو تھوڑا سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں، انشاءاللہ زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، بس فقط اپنی حاضری امام علی مقام کی بارگاہ میں 2 سے 3 اشعار پیش کر کے اجازت، لیکن آگ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت نال پڑھو سارے احباب، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی مشہور و معروف زمانہ کلام، اسی کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، ہو سکے تمام احباب اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے، میرا حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے، میرا بادشاہ حسین گئے، میرا حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے۔ شعر سماعت کیجئے۔ جگہ جگہ ہے جلوہ گر، تلوں میں غروب میں ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں۔ بتا یزیدیت بتا کہاں چھپے کا سر تیرا، کہ گھر طرف کھڑا حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے، میرا حسین گئے، ایسا بادشاہ حسین گئے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا گئے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید
نہیں بنتا خدا بناتا ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اور یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ اور یہ شمر بولا کہ میں حاکم ہوں، جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں، صبر کرتا ہوں، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اور یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا۔ شمر اور امام علی مقام کا آپس میں مکالمہ ہوا، تو یہ شاعر کچھ اس طرح اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا۔ آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا۔ یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ حاصل کلام شعر اور اسی پر اجازت کہ شہید کر بلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد نصیب و بد عمل اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تمہارے ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر گسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی بنا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ میں گزارش کروں گا اس ہستی سے جن کی وجہ سے آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جناب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، بزرگ حضرات اور نوجوانوں، شاہ صاحب آپ تشریف لائے، سید منیر حسین شاہ صاحب نقوی حیدری، یہ بہت میرے محسن ہیں اور انہوں نے مجھے کربلائے معلیٰ کا راستہ دکھایا کہ ہم عمرے پہ تو جاتے ہیں لیکن سنیوں کی اس طرح توجہ نہیں ہے، بالکل توجہ نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، ان کی سرکردگی میں، ان کی راہبری میں ہم ابھی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، قاضی صاحب بیٹھے ہیں گلیال سے اور خرم صاحب بیٹھے ہیں،
یہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تشریف لے کے آئے، 4 گروپ جا چکے ہیں ان کی سرگردگی میں، اور سب سے بڑا خاصہ یہ ہر آدمی میں نہیں ہوتا، اور جس محکمے کے اندر آپ ہیں آپ یقین کریں کہ اس محکمے کے اندر آپ ایک ہیرا ہیں، آپ ایک ہیرا ہیں۔ اس دور کے اندر جس محکمے کے آپ اندر ہیں بہت مشکل ہے کہ انسان رشوت سے بچ جائے، باقی معاملات سے بچ جائے، لیکن اللہ پاک کا، شہدائے کربلا کا اور بی بی پاک کا آپ پہ خصوصی کرم ہے۔ میں ان کا خرم صاحب کی طرف سے، مدنی مسجد کی طرف سے اور اریان کھوڑ کی طرف سے نہایت ہی مشکور ہوں۔ جب بھی ہم نے عرض کی آپ نے انکار نہ فرمایا اور فوراً ہمیں ٹائم دے دیا، اور خصوصی سب سے بڑی بات آپ جناب سید نصیر الدین گیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں، سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حفظ کی دولت عطا فرمائی اور علم دین کی دولت عطا فرمائی۔ 2 چیزیں، آپ علم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور بی بی پاک کی خصوصی آپ پہ کرم ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں اور شاعر اہل بیت ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نعت خوان بھی ہیں۔ تو میں اریان کھوڑ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام حضرات کی طرف سے انتہائی مشکور ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ میرے محسن ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ان کی سربراہی میں اگلا قافلہ جو ہے ہمارا کربلا مولا پھر جا رہا ہے، لیکن کربلا کے محرم کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ بہت مشکور ہوں جی محترم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، بس 2 رباعیات میں نے جناب کی پڑھنی ہیں اور مائک حوالے کرنا ہے خطیب صاحب کے، تو آپ لوگ اندر آ جائیں، اٹھ کر آگے آ جائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ ایک نعرہ پہلے بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ شہنشاہ حسین پاک عالی جناب ہے۔ پیر سید مخدوم محمود مستوار قلندر آپ لکھتے ہیں کہ شہنشاہ حسین پاک عالی جناب ہے، اس حسن کا ہو کیا بیان وہ لاجواب ہے، اور حکم رسول سے بھی جو نہ سمجھ سکے محمود جان لے تو اس کی قسمت خراب ہے۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ باغ جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پر حسن اور کلی پہ زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ ایک خوبصورت سا نعرہ بلند کر دیجئے آپ کی انہی محبتوں میں، اسی لطف میں مائک شاہ صاحب کے حوالے کروں۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت اچھا تعارف کرا دیا استاد جی نے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رواه ابن الزبير قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه حسين بن علي وزمه وقبله وأقعده إلى جنبه ثم قال يولد لابني هذا ابن يقال علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم زين العابدين. قال الإمام الباقر قلت أبيه ليلا ونهارا. قال الإمام الزين العابدين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حتى ابيضت عيناه على يوسف وأنا يذبحون في غداة واحدة ما أكل بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما قط. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي سيدنا جد الحسن والحسين. دل کی دھڑکن شمع دل آؤ جلائیں کربلا. اپنے کلام سے آغاز کر رہا ہوں. محبت و ذوق شوق کا ثبوت دیجئے گا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. سنیے یہ امام حسین کی عطا دیکھیے. کلام تو شعراء یہاں سے بھی لکھتے ہیں لیکن اس کلام کو دیکھیے جو حسین کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. دل کی دھڑکن شمع دل آؤ جلائیں کربلا. جلوہ حق چار سو ہم دکھائیں کربلا. جلوہ حق چار سو ہم دکھائیں کربلا. اللہ اللہ
علی کی وہ عطائیں کربلا، اللہ اللہ ابن علی کی وہ عطائیں کربلا، بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا، بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا، بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا، بولو بخشوا کے آ گیا ہوں سب خطائیں کربلا، یا حسین با حسین مولا حسین ابن علی، یا حسین با حسین مولا حسین ابن علی، آ رہی ہے ہر طرف سے یہ صدائیں، آ رہی ہیں ہر طرف سے یہ صدائیں کربلا، کربلا والوں کا یہ میرا اور آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، کربلا والوں کا یہ احسان ہے، احسان ہے، کربلا والوں کا یہ احسان ہے، احسان ہے، جس کو چاہیں جیسے چاہیں خود بلائیں کربلا، جس کو چاہیں جیسے چاہیں خود بلائیں کربلا، جس کو چاہیں جیسے چاہیں خود بلائیں کربلا۔ ہاں جی سنو جی، زندگی میں تب مجھے لفظ وفا آیا سمجھ، زندگی میں تب مجھے لفظ وفا آیا سمجھ، جب حضرت عباس کی دیکھی وفائیں، زندگی میں تب مجھے لفظ وفا آیا سمجھ، جب حضرت عباس کی دیکھی وفائیں کربلا، اور یا رسول اللہ کرم اپنے نواسوں کے طفیل، یا رسول اللہ کرم اپنے نواسوں کے طفیل، زندگی میں 10 محرم کو بھی آئیں، یا رسول اللہ کرم اپنے نواسوں کے طفیل، زندگی میں 10 محرم کو بھی آئیں کربلا، اور کاش کاش لگ جائے خدایا، کاش لگ جائے خدایا ایک چکر ایسا بھی، کاش لگ جائے خدایا ایک چکر ایسا بھی، پہلے طیبہ پھر نجف سے ہو کے آئیں، کاش لگ جائے خدایا ایک چکر ایسا بھی، پہلے طیبہ پھر نجف سے ہو کے آئیں کربلا، جب 2019 میں ہم حاضر ہوئے تھے، ہم نے دیکھا تھا ان ماؤں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے کٹے ہوئے بچے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے بارگاہ حسین میں حاضر ہیں، تو میں نے کہا کہ اپنے جگر پارے ہیں چھلنی، اپنے جگر پارے ہیں چھلنی،
مگر کچھ پرواہ نہیں، رو رہی ہیں ابن علی کو ایسی مائیں کربلا، رو رہی ہیں ابن علی کو ایسی مائیں کربلا۔ اور کیا نظارہ ہے منیر فاطمہ کے لال کا، کیا نظارہ ہے منیر فاطمہ کے لال کا۔ قبلہ حافظ جی، یہ نظارہ تب نظر آتا ہے کاش، کیا نظارہ ہے منیر فاطمہ کے لال کا، حب حیدر دل میں ہو اور دل لگائے کربلا، حب حیدر دل میں ہو اور دل لگائے کربلا۔ پڑھیے اللہ اللہ ابن علی کی وہ عطائیں کربلا، بخشوا کے آ گیا ہوں، بخشوا کے آ گیا ہوں، سب خطا زینت مسند صدارت وارثان محراب و منبر معزز علماء کرام، معزز سامعین گرامی، آج کی یہ محفل مقدسہ بسلسلہ ذکر اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، نواسہ رسول، راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ میرے انتہائی محسن، مشفق، مہربان محترم المقام محترم ماسٹر قاضی عتیق احمد صاحب، انتہائی محبت، ادب، پیار کرنے والی شخصیت حضرت محترم حافظ خرم شہزاد صاحب، آپ کے والد گرامی محترم المقام قاضی نعمان صاحب، قاضی شفیق صاحب، اور اسٹیج پر حافظ صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے خوبصورت چہرے اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنے محبوب کے نواسوں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ یہ زندگی کی بہت مقدس ساعتیں ہیں۔ میں چونکہ وقت کم ہے تو میں اب بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ان جملوں کے ساتھ۔ القول البدیع کے اندر امام طحاوی نے نقل فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین سے کسی شخص نے عرض کیا، حضور ساری زندگی آپ کی نوکری کی ہے، آپ کی چوکیداری کی ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ امام زین العابدین نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی جنت چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے تو زین العابدین کا نام، جنت میں جانے کے لیے تو زین العابدین کا بولیے نام ہی کافی ہے۔ بھائی وارثان جنت کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں فرمایا یا علی انت قسیم فی الجنت و فی النار، علی تو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو پھر جو بابا تقسیم کرنے والا ہو تو زین العابدین اتنا حق تو رکھتے ہیں نا کہ جنت میں جانے کے لیے تو ہمارا نام ہی کافی ہے۔ تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ خوش نصیب ہیں، میں چونکہ ذکر ایسا ہے میں کسی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ ابتداً صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا فتنوں کا دور ہے، ہر آئے روز طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں،
उन सारे फितनों से हटने के लिए, बचने के लिए एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त ऐसा आएगा जब अपनों और बेगानों की पहचान नहीं होगी, तो हम क्या करें? फरमाया कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया, फरमाया मुनाफिकों की पहचान करनी हो तो उनके सामने अली अली किया करो, उससे मुनाफिकीन की पहचान होगी। तो हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मजहर भी है, मुजहिर भी है। हुजूर की जात के साथ पत्थर को निस्बत हो जाए तो कायनात का कोई पत्थर उस जैसा नहीं है, तो जो पत्थर उस जैसा नहीं हुजूर की निस्बत के साथ, तो फिर कौन है जो हुजूर के सहाबा जैसा हो, और कौन है जो मैं तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम की खिदमत में अर्ज करने के लिए। तमाम चारों फुक़हाए किराम, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, अहनाफ के नज़दीक, शवाफ़ी के नज़दीक, मालिकिया के नज़दीक, हनाबिला के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन चारों आइम्मा के नज़दीक जो मट्टी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर के साथ गुंबदे अखज़र के अंदर हुजूर के जिस्म के साथ जो मट्टी मस है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक उस मट्टी का मकाम अर्शे मुअल्ला से अफजल है। तो फिर कहने दीजिए जो मट्टी हुजूर के जिस्म के साथ लग जाए वो अर्श से आला है, तो जिन रगों में मोहम्मद का खून, मेरे इमाम आले सुन्नत ने वैसे ही नहीं कलम उठाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, बर्रे सगीर पाक हिंद में बड़े बड़े शुअरा गुजरे हैं, पर बरेली के ताजदार का एक शेर सब पे भारी है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, तवज्जो चाहिएगा। जिस्म के साथ आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम भी जब मरहूमी दुनिया से जाते हैं तो वो कफन में लिपटे होते हैं, तो मेरे महबूब का जो लिबास आपके जिस्म अतर के साथ है। इमाम शाफी ने ये नहीं कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये नहीं कहा, इमाम मालिक ने ये नहीं कहा, इमाम आज़म अबू हनीफा ने ये नहीं कहा, हुजूर के जिस्म अतर के साथ, यानी जिस्म बाद में है, कपड़ा पहले है, तो कपड़े से निस्बत है मट्टी की, कपड़े से निस्बत है मट्टी की, तो कपड़े से मट्टी की निस्बत हो तो वो अर्श से आला, तो जिसकी निस्बत खून के साथ हो, खून के साथ निस्बत हो, और सुनिएगा ऐसा मुकद्दस खून मेरे नबी पाक का, आपको पता होना चाहिए, बड़े से बड़ा पीर हो, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मुत्तकी हो, जाहिद हो, आबिद हो, उसके जिस्म का हर उस बराबर नहीं है। अब दाढ़ी मुबारक का बाल सर के बालों के बराबर नहीं है, सर के बालों के जो मकाम है वो ज़ेरे नाफ बालों के नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर का एक एक बाल सारी कायनात से आला है, खून रसूल है, वो जिस्म रसूल है। मेरे नबी की जात इतनी मुकद्दस है, तैयब है, ताहिर है, अतहर है, मुताहर है, कायनात में कोई शख्स आप जैसा नहीं है। मेरे नबी को अल्लाह ने एक शहजादी दी जिसका नाम सैयदा कौनैन, मलका कौनैन, मखदूमा कौनैन, सैयदा तैयबा ताहिरा मुताहरा राकिया साजिदा आबिदा राफिया राजिया रकिया मर्जिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शहजादी ये कौनैन जब दुनिया में तशरीफ लाई, हुजूर ने फरमाया इन्नमा सम्मैतु बिन्ती फातिमा लिअन्ना अल्लाह तआला फतमहा व फतमा मुहिब्बीहा अनिन नार। हुजूर ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सोनिया क्यों रखा है? फरमाया इसलिए लिअन्ना अल्लाह तआला फतमहा व फतमा मुहिब्बीहा अनिन नार, अल्लाह ने फातिमा को और उनके मुहिब्बीन को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। फतमहा व फतमा मुहिब्बीहा अनिन नार,
جی اللہ نے فاطمہ کو اسی لیے کلندر لاہوری نے ویسے نہیں قلم اٹھایا، علامہ اقبال نے ویسے قلم نہیں اٹھایا، مریم دیجک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، دور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ ملت پرکار عشق، ورنہ گردے تربتش کردی دمیں سجدہ برہوکا کے اوپا شیدہ میں۔ اقبال کہتا ہے اے مخدومہ کونین، اگر اللہ کے قانون کی ڈوری، شریعت کی زنجیر اور رسول اللہ کی شریعت اور حکم خدا میرے آڑے نہ آتا، اے فاطمہ میں تیری قبر کو سجدے بھی کرتا، اس کے گرد طواف بھی کرتا۔ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے میرے نبی کی شہزادی، اور پتہ ہے سرکار کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ گیا تو حضور اپنی بیٹی سے محو گفتگو تھے، صحابہ کرام جب کبھی سرکار کو مخاطب کرتے نا کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، او مدینہ کے سلطان ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گیا حضور اپنے کمرے کے اندر سیدہ کائنات سے محو گفتگو تھے، میں نے پیر ذرا دبا لیے کہ سنیں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی بیٹی کو پیار سے فرما رہے تھے فدا کے ابی کا ابی و امی یا فاطمہ، اور فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے، تجھ پر حضور کے ماں باپ کے سارے القابات، آپ کا ایک لقب ہے ام ابیہا، سیدہ پاک کا ایک لقب ہے ام ابیہا، ام ابیہا۔ میرے آقا اپنی شہزادی کونین کو دیکھتے تھے نا حضور کو بیٹی کا پیار بھی ملتا تھا، ماں کا پیار بھی ملتا تھا۔ وہ فاطمہ الزہرا اللہ نے انہیں شہزادوں سے نوازا، ایک شہزادہ دیا حسن، ایک شہزادہ دیا حسین، حسن اور حسین دونوں شہزادے دیے۔ اب سنیے گا حسن اور حسین دونوں شہزادے دیے، جب امام حسین کی باری آئی نا حضرت جناب ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، میں نے کہا سونیا کملی والیا میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں جی بتائیں کیا خواب ہے؟ کہتی ہے انی رأیت المنکر اللیلہ، یا رسول اللہ میں نے آج رات ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضرت ام الفضل میرے نبی کی چچی جان فرماتی ہیں یا حبیب اللہ میں نے ایک خواب دیکھا بڑا ڈراؤنا، حضور نے فرمایا قال وما ہوا، چچی جان بیان کیجئے کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہے قالت انہو شدید، اللہ کے محبوب بڑا ڈراؤنا ہے، بہت ڈراؤنا خواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قال ما ہوا، بیان کرو بیان کرو کیا خواب دیکھا ہے؟ اب سنیے حضرت ام الفضل نے وہ خواب دیکھا، فرماتی رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے خواب یہ دیکھا ہے آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ توجہ ہے توجہ ہے، میں نے کہا کوئی بال نبی کے جسم اقدس کا ٹکڑا کٹ کے حضرت ام الفضل کہتی ہے میری گود میں آیا۔ میرے آقا کو جب خواب دیکھا حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹا پھر میری گود میں آیا، میرے آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت خیرن تلد فاطمہ انشاءاللہ غلاما ما یکون فی حجری، حضور نے فرمایا میری چچی جان پریشان نہ ہو، یہ برا خواب نہیں ہے یہ اچھا خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک شہزادہ عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ فرمایا میری چچی جان جو تو خواب دیکھا ہے نا میرے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا ہے، فرمایا میرا بیٹا حسین تیری گود میں پرورش فرمائے گا۔ حسن و حسین، بڑے نبی پاک کے شہزادے کا نام ہے حسن، چھوٹے کا نام ہے حسین، اور اس کا مادہ ہے حسن۔ حضور نے فرمایا الحسن کان سید الحسن کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الراس الى الصدر۔ ہائے 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 سنیے گا بڑی مزے کی بات آگئی، الحسن کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الراس الى الصدر، فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، حسن بڑا، حسن بڑا، یہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اپنے نانا جیسا ہے۔ بولیے بولیے بولیے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، بولیے
سر کے بالوں سے لے کر ناف تک اپنے نانا جیسا ہے. والحسین کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اسفل بین ذالک. فرمایا جو حسین ہے نا، حسین یہ ناف سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا جیسا ہے. حسن سر سے لے کر ناف تک، حسین ناف سے لے کر پاؤں تک. اور پھر کچھ عاشقوں نے یہ بھی لکھا، فرمایا حضور نے تو فرمایا تھا نا حسن سر سے لے کر ناف تک نانا جیسا، حسین ناف سے لے کر قدمین مبارک تک حضور جیسے. عاشق کہتے ہیں جو امام حسن تھے نا، حسن بڑے شہزادے، وہ ناف سے لے کر پاؤں تک حسین جیسے تھے. اور جو حسین تھے وہ سر سے لے کر ناف تک حسن. صحابہ کو کبھی کبھی جب شدت سے حضور یاد آتے نا، سیدہ پاک کے دروازے پہ جاتے، کہتے شہزادی کونین سے کہتے، مولا پاک سے کہتے مولا شہزادوں کو باہر بھیجئے، ہم حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا ہماری خانتیہ من الدنیا، فرمایا میرے دنیا میں دو پھول ہیں، دو پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں لب پھول، دہن پھول، تکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور اچھا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ شاعرانہ کتنا ذوق رکھتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی پڑھنے لگا ہوں، اب میں سمجھوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف یہی نہیں کہا، یہ امام بریلی کا تاجدار بھی یہ کہنے لگا. آپ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ ہے شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ جناب امام حسین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام سے نوازا تھا. اسی لیے جناب ابو بکر جب آپ کو دیکھتے کہتے ہیں میرا حسین، عمر کہتے ہیں میرا حسین، عثمان کہتے ہیں میرا حسین، مولا علی فرماتے ہیں میرے دل کا نور نظر حسین، سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میرے لخت جگر حسین، حسن کہتے ہیں میرا حسین، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا حسین، جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں میرا حسین. ہر محقق کی تحقیق ہے میرا حسین، ہر غازی نے کہا میرا حسین، ہر شہید نے کہا میرا حسین، ہر مورخ نے کہا میرا حسین، ہر مؤدب نے کہا میرا حسین. کائنات میں ہر شخص کہتا ہے میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین. میں بارگاہ رسالت میں چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کو اللہ نے بڑے کمال سے نوازا ہے، جو کوئی سیرت حسین کو پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان سے کیا پوچھتے ہو، خود اس کے نانا فرما رہے انا حسین منی وانا من الحسین. انا حسین منی وانا من الحسین. اور اسی لیے میرے مرشد کریم شاعر ہفت زباں مدرس توحید و رسالت آفتاب علم و حکمت وارث علوم میرے علی شہزادہ غوث الورا چراغ گولڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کی قلم اٹھی. آپ فرماتے ہیں جنتی وہ ہے
जन्नती वो है, जन्नती वो है जो खुदा और नबी को माने, जन्नती वो है जो खुदा और नबी को माने। उन्हें क्या डर, उन्हें क्या डर जो हुसैन इब्ने अली को माने। उन्हें क्या डर, उन्हें क्या डर जो हुसैन इब्ने अली को माने। उन्हें क्या डर, उन्हें क्या डर जो हुसैन इब्ने अली को माने, जो हुसैन इब्ने अली को माने। उन्हें क्या डर, उन्हें क्या डर जो हुसैन इब्ने अली को माने। उन्हें क्या डर, उन्हें क्या डर जो हुसैन इब्ने अली को। तवज्जो फरमाइए, मदाइन, मदाइन जब फतह हुआ, मदाइन, मदाइन इराक का एक शहर है जहाँ पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलुल अज़्म सहाबी हज़रत सैयदना सलमान फारसी मौजूद हैं और हमें वहाँ आपकी कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ। मदाइन जब फतह हुआ, माले गनीमत सामने रखा गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौर था, आप मिंबर पे जलवागर हुए, सामने माले गनीमत है, सामने माले गनीमत है। फबदा अलैहि हसन इब्ने अली, सहाबा मौजूद हैं, बड़े बड़े उलुल अज़्म सहाबा मौजूद हैं। फबदा अलैहि हसन इब्ने अली, हसन बिन अली दाखिल हुए, कहते हैं फ़क़ाल या अमीर अल-मुमिनीन आतिनी हक़्क़ी, ए अमीर अल-मुमिनीन मुझे मेरा हक दीजिए। हज़रत उमर ने देखा, कहने लगे फ़क़ाल लहुर रूब वल करामा, ए इज़्ज़तों वाले, ए शानों वाले, ए सोने नबी के शहज़ादो, आप मेरे पास आए। आपने हुक्म दिया हसन बिन अली को 1000 दीनार दिया जाए। जनाब इमाम हसन को 1000 दीनार मिला। सुम्मन सराफा, जब वो लौटे, बदा अलैहि हुसैन इब्न अली, मेरे आका के छोटे शहजादे आए, वो भी कहने लगे फ़क़ाल या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक़्क़ी, ए अमीर अल मोमिनीन मुझे मेरा हक दीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया फ़क़ाल लहुर रूब वल करामा, ए शानों वाले, ए इज़्ज़तों वाले, आपने फरमाया सारी इज़्ज़तें आपको जचती हैं। आपने हुक्म दिया हुसैन बिन अली को भी 1000 दिरहम दिया जाए। दोनों शहजादे जब लौटे, फ़क़ाल इब्नुहु अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उमर के शहजादे अब्दुल्ला बिन उमर आए, कहने लगे फ़क़ाल या अमीर अल मोमिनीन आतिनी हक़्क़ी, ए अमीर अल मोमिनीन, तवज्जो है आपकी, ए अमीर अल मोमिनीन मुझे मेरा हक दीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया फ़क़ाल लहुर रूब वल करामा, ए इज़्ज़तों के लायक आपने हुक्म दिया मेरे बेटे अब्दुल्ला को 500 दिरहम दिए जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला को, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को जब 500 दिरहम दिए गए, आप खड़े हो गए बाबा के सामने, कहने लगे बाबा जान नहीं जरा अपना तारुफ करवाता हूँ। आप कहने लगे फ़क़ाला क़ाला अना रजुलुन मुशय्यदुन अदरिबु बिस्सैफ़ि बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे बाबा मैं मर्द था, मैंने कई जंगें हुजूर के सामने लड़ी हैं, तलवार से जिहाद करता था। कब करता था? फ़क़ाल अल हसनो वल हुसैनो फी सिदहतिल मदीना, जब मैं जंगें लड़ता था उस वक्त हसन और हुसैन मदीना की गलियों में खेलते थे। भाई हजरत तवज्जो कीजिएगा, बड़ी खूबसूरत रवायत अर्ज करने लगा हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे, खड़े हो गए, कहते हैं बाबा हसन बिन अली आए तो आपने उन्हें 1000 दीनार दिया, दिरहम दिया। हुसैन बिन अली आए, उन्हें 1000 दिरहम दिया।
تو میں تو حضور کے سامنے کی جنگیں لڑی میں نے تب جنگیں لڑی جب حسن حسین مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے. پھر بابا ان شہزادوں کو ہزار کیوں, ان سے اتنا پیار کیوں؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے اپنے بابا سے پوچھتے ہیں انہیں ہزار کیوں, ان سے اتنا پیار کیوں؟ جناب امیر المومنین فرمانے لگے او میرے بیٹے تو ان سے برابری کرتا ہے, ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ, ان کی باپ جیسا باپ لے کے آؤ, ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ, ان کے خالاؤں جیسی خالائیں لے کے آؤ, ان کے چچا جیسا پھپھا جیسا پھپھا تو لے کے آؤ. تو کہاں لائے گا یہ اس شہزادی کے نور نظر ہیں جنہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم, تیری روح میری روح, تیرا خون میرا خون. فاتح قادیان آفتاب ولایت مرشد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالی, آپ کی قلم اٹھی, آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے, میرے علی ہے, حب نبی ہے, میرے علی ہے, حب نبی ہے, میرے علی ہے. یہاں پر مہر بمانی محبت میں آتا ہے, میرے علی ہے, علی کی محبت, میرے علی ہے, حب نبی ہے, میرے علی لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی, آہے لخموں کا لخمی, لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی, لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی. فرق نہیں ماں بین پیا, لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی, لخموں کا لخمی, جسموں کا جسمی. فرق نہیں ماں بین پیا. حضرت اسامہ بن زید, میں 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, سنیے گا ذرا, بڑی محبت کی بات کرنے لگا. اسامہ بن زید, ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے, آپ سے مروی ہے. آپ کہتے ہیں میں ایک رات مجھے حضور کے ساتھ کوئی کام تھا تو میں سرکار کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کر کچھ عرض کروں, مجھے کچھ حاجت تھی. کہتے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا. سرکار نا, سنیے گا, یہ توجہ ہے آپ کی. حضرت اسامہ بن زید کہتے سرکار نے نا اپنی کملی مبارک کی ہوئی تھی, ایسے نا حضور باہر نکلے, کملی مبارک. اسامہ بن زید کہتے ہیں نا میں نے دیکھا سرکار نکلے باہر تو کملی مبارک آپ نے کسی اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی. چادر مبارک کی ہوئی تھی سرکار نے اور اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی. تو میں نے اپنا معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار ایسے ہی کھڑے رہے, اندر کوئی چیز حرکت کر رہی تھی. تو جب میرا معاملہ ختم ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے کہا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ, سونے یہ چادر کے نیچے کیا ہے, چادر کے نیچے کیا ہے. سرکار نے نا ایسے کملی اٹھائی نا, اسامہ بن زید کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ہائے ہائے عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نا سرکار کی دائیں جانب حسن تھے, بائیں جانب حسین تھے, جو اپنے نانا کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. اور جس پتھر پر میرے نبی کے قدمیں, آپ کے قدمین مبارک لگ جائیں, وہ پہاڑ دنیا کا وہ پہاڑ ہے, کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ
اس پہاڑ جیسا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جو اود پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو نبی کے جسم کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے، تو فرماتے حاضان ابنا یا ابنا ابنتی۔ میں نے پوچھا سونیا یہ کون ہے؟ اب صحابہ جانتے تو تھے نا، لیکن پھر بھی عرض کیا اللہ کے محبوب کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے۔ اللہ کے بندو آیت مبہلہ کے اندر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اب اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں۔ یہاں پر جو ابناءنا وابناءکم سے مراد فاطمہ کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں، عورتوں سے مراد سیدہ فاطمہ ہے، اور نفس سے مراد مولا علی ہے۔ فرمایا حاضان ابنایا و ابنا ابنتی، فرمایا میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما واحبہما، سوڑیا ربا تو بھی ان سے پیار کر، میں محمد بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا واحبو میں یحبہما، فرمایا میرا ربا تو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد ایک کلام ہے وہ سناتے ہیں آپ کو، پھر اجازت چاہیں گے۔ آیت میں نے پڑھی ہے 11ویں پارے سے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہونے والے، راکعون رکوع کرنے والے، ساجدون سجدہ کرنے والے، العامرون نیکی کا حکم دینے والے، بالمعروف والناہون عن المنکر برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ آپ ذرا کربلا کا منظر سامنے رکھیں، یہ لشکر یزید ہے، یہ لشکر حسین ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ تائبون والے ہیں۔ قرآن کی آیت سمجھیے گا، یہ توبہ کرنے والے ہیں، یہ توبہ سے دور ہیں، یہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، یہ حمد سے دور ہے۔ سائحون دنیاوی لذتوں کو کنارہ کش ہونے والا حسین، دنیاوی لذتوں کو سمونے والا یزید اور یزیدیت، رکوع سے بھاگنے والا یزید، رکوع کرنے والا حسین، سجدہ کرنے والا حسین، سجدے سے بھاگنے والا حسین، نیکی کا حکم دینے والا حسین، نیکی سے دور بھاگنے والا یزید، اور والحافظ برائی کو منع کرنے والا حسین، برائی کو گلے لگانے والا یزید، والحافظ لحدود اللہ اللہ کی حفاظت کرنے والا حسین، اور حدود مصطفیٰ کا باغی یزید۔ میرے امام نے یزید کے خلاف جو کھڑے ہوئے نا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اگر 100 منزلہ عمارت ہو نا، 100 منزلہ عمارت، اور 100 منزلہ عمارت کو کھڑی کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، ظاہر ہے کوئی یہ مہینہ 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے، بڑا وقت لگتا ہے 100 منزلہ عمارت کو کھڑی کرنے میں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ سرکار کے دور میں، حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 سنہ ہجری کو، 11 سنہ ہجری کو میرے نبی کا وصال ہوا، اور واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری کو۔ یہ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 50 سال۔ اگر 50 سال پھر نبی کی عمارت ہے، میں مثال دینا نہیں چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے، 100 منزلہ بلڈنگ، وہ اگر زمین بوس ہو گئی ہو، وہ زمین تہ پہ ہوئی ہو، اس 100 منزلہ بلڈنگ کو از سر نو تعمیر کرنے والے کو حسین ابن علی، یہ سلطان الہند خواجہ اجمیر نے ویسے نہیں قلم اٹھایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقائے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا مگر در دست نداد، در دست یزید نہ دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حق
سائے بنائے لا الہ ہست حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کربلا جائیں، جیسے علی صاحب نے عرض کیا ہے، کربلا جائیں اور دنیا کو بتائیں۔ یہ بڑا خوبصورت میسیج دینے لگا ہوں آج، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ صحابہ کے نعرے لگا رہا ہے، ایک اہل بیت کے نعرے لگا رہا ہے۔ جب ہمیں جو عقیدہ اہل سنت ملا ہے، ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ جائیں کربلا مولا اور دنیا کو بتائیں حسین ہمارے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے حسین ہمارے ہیں۔ اب حسین ہمارے ہیں، اور یاد رکھیے جوش ملی آبادی نے جو کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی۔ تو کربلا چلیں، تو کربلا پھر کیسے چلیں؟ کیسے چلیں؟ آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں۔ یہ میرا اپنا کلام ہے۔ آؤ کربلا چلیں ہم۔ اچھا حافظ صاحب اللہ تعالیٰ بہت نوازا ہے، انہاں بڑا وسیع لنگر نے انتظام کیتا ہے۔ لنگر حسینی دہرہ حسین پاک دا ناس سی نا، لنگر بھی انہاں دسیا ماں کہ شاہ جی لنگر او خلاصا کھوڑا لے کے یاد کرسن، پھر یارا اتنا سوڑا حق تے بڑھنا ہے نا، پھر دعا تو منگنی چاہیے بھی ایسی کربلا جائیے، ٹھیک ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے نا۔ پڑھئے پھر آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، اور اچھی آواز نال آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، کربلا چلیں، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ سارے دکھ ہوں گے وہ ختم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ سیدہ کے نور نظر، سیدہ کے نور نظر تاریخ کر گئے ہیں رقم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ آرزو ہے میری یا حسین، آرزو ہے میری یا حسین، نکلے کربلا میں میرا دم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ حسرتوں میں جی رہا ہوں میں، حسرتوں میں جی رہا ہوں میں، زندگی بھی رہ گئی ہے کم، آؤ کربلا چلیں ہم، آؤ کربلا چلیں ہم۔ سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ہاتھوں کو بلند کریں، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین،
سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب کہو، چل رہا ہے اب محرم، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین سب کہو، سلام یا حسین سب کہو، چل رہا ہے اب محرم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم، حسین بادشاہ کی عطا۔ یہ قاضی صاحب سے پوچھئے، حافظ صاحب سے پوچھئے، قاضی شفیق صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہم سے پوچھئے۔ میری دعا ہے اللہ آج 5 محرم کے صدقے اس مقدس گھڑی کے طفیل میرا مالک آپ کو جلد از جلد اپنے محبوب کے نواسے کی بارگاہ میں حاضری عطا فرمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پوچھنے والوں سے پوچھیں، آپ پوچھیں نا ان سے کیا ملا آپ کو، ہم سے پوچھیں۔ حسین بادشاہ کی عطا، حسین بادشاہ کی عطا، حسین بادشاہ کی عطا، میرے بادشاہ کی عطا، حسین بادشاہ کی عطا۔ کیا عطا ہے؟ کیا عطا ہے؟ حسینیوں پہ خاص ہے کرم، آؤ کربلا چلے ہم، آؤ کربلا چلے ہم۔ جی جناب حضرت حر کی بارگاہ میں، جناب حر اند سمتنی فی الدنیا والآخرہ، حضرت حر۔ اچھا میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں، حافظ صاحب وقت ہے نا، تھک دینے گے ہو۔ جناب حر یزیدی فوج کے کمانڈر تھے، سالار تھے، اور یہی جناب حر تھے جنہوں نے مقام نہاوند کے مقام پر حضرت امام حسین کو مجبور کیا کہ اے ابن علی آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا یزید لعین کی بیعت قبول کر لیں اور یا پھر کربلا چلیں۔ سنیے گا، یا یزید کی اطاعت کو قبول کریں اور یا پھر کربلا چلیں، تیسرا راستہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ عرب کے اندر جب کسی شخص کو تانا دیا جاتا تھا، تانا یا گالی کہہ لیں یا تانا کہہ لیں، لیکن ہم چونکہ حسین کی زبان ہے ہم گالی نہیں بولیں گے، تانا بولیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تجھ پر تیری ماں روئے۔ اہل عرب جب کسی کو کوئی بات کرتے، تانا دیتے، یعنی تو میدان جنگ میں مارا جائے اور تجھ پر تیری ماں روئے۔ جب حضرت حر کو نا امام حسین نے دیکھا نا، پوچھا، اس نے کہا، جناب حر نے کہا بھئی آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا یزید کی اطاعت کریں اور یا پھر کربلا چلیں۔ تو میرے امام نے فرمایا اے حر تجھ پر تیری ماں روئے۔ جو ہے آپ کی، تجھ پر تیری ماں روئے۔ حضرت حر نے دیکھا نا، کہتا ہے اے حسین میں تجھے اس سے بہتر جواب دے سکتا ہوں، پر کیا کروں تیری ماں بڑی اعلیٰ ہے، تیری ماں بڑی اعلیٰ ہے۔ تو پھر خالق کو کیسے منظور ہو جو حر حضرت سیدہ کائنات کو اعلیٰ کہے، وہ یزیدی صف میں شامل ہو۔ حضرت حر آئے بارگاہ امام حسین میں، تو آپ کو ایک الگ سے مقام ملا۔ کربلا مولا آپ جائیں نا، جانسارہ نے امام حسین کربلا مولا کے اندر موجود ہیں۔ حضرت حر واحد اصحاب حسین میں سے جن کو ان کی قبیلے والوں نے الگ سے آپ کی تدفین فرمائی۔ تو میں جب کربلا مولا گیا تو پہلی دفعہ میں ایسے جناب حر کو دیکھنے لگا نا، تو ایک خیال میں گم ہو گیا۔ میں نے کہا اوہ آخری لمحے حسین دی بارگاہ بچ آئے ہیں، آخری لمحے حسین کی بارگاہ میں آنے والے حر، تجھے یہ مقام ملا ہے تو جو مدینے سے ساتھ چلے ہیں ان کو کیا مقام ملا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جناب حر کی بارگاہ میں ہم اکثر یہ کلام پڑھتے ہیں، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا کلام ہے، میں اس کو ذرا جلدی پڑھتا ہوں کیونکہ میرا وقت کم ہے۔ لافیں نہ برد سبت پیمبر کے سامنے،
قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، لافے نہ برد سبت پیمبر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا ٹھہرانا ان کے روئے منور کے سامنے، اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، کل کیا پیو گے ساقی کوثر کے سامنے، اور مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا ہے حر نے وہی مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا ہے حر نے وہی مر کے سامنے، اور بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے، اور خالی در حسین سے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سازی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ حافظ صاحب آپ کے رزق میں، علم میں، عمر میں، روح میں مزید عزتوں اور بلندیوں کا اضافہ فرمائے۔ قبلہ قاضی عتیق صاحب انتہائی مجاہد ہیں، محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، اور یقین کریں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تعریف تو ہوتی ہے نا، منہ پہ جو لوگ تعریف کرتے ہیں وہ کچھ ریا میں بھی آتی ہے، لیکن جو لوگ حقیقی طور پر حضور کی محبت، حضور کی آل پاک کی محبت جن کے رگو پے کے اندر رچی بسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت کی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ جیسا انہوں نے پیغام دیا ہے، آپ ضرور، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، تو بارگاہ مولا کائنات، بارگاہ امام حسین، بارگاہ جناب حضرت غازی عباس، بارگاہ جناب غوث اعظم، ایک بہت بڑی داستان ہے عراق کی سرزمین کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مکہ مکرمہ کے بعد، مدینہ منورہ کے بعد بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ انبیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ آپ کسی ولی کے پاس کھڑے ہوں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ولی ہمیں سماعت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ولی ہمیں سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر علی بھی تو ہمیں سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نیت، اس عقیدے کے ساتھ آپ یہ نیت کریں، کیونکہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب محرم کا چاند نظر آیا ہے، میں نے حافظ صاحب کو فون کیا، میں نے کہا اللہ مجھے اگر پر دیتا نا تو میں یہاں سے اڑ کے کربلا پہنچ جاتا۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ ان بادشاہوں کی بارگاہ میں جانا یہ نبی کی بات ہے۔ دیکھیں ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کے صدقے، کربلا کے شہزادوں کے صدقے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمیں صحابہ و آل بیت اطہار کی غلامی عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ چشمہ تھا جس کے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، سنایا تھا جس نے نوکے سنا پہ کلام حق، قرآن کہہ رہا ہے وہ قاری کدھر گیا۔
قرآن کہہ رہا ہے۔ بخاری کی درگاہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو بارگاہ امام حسین اور بارگاہ اصحاب حسین میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر جس نے راہ خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، السلام اے خدا کے حاضر و ناظر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، آج کی یہ محفل پاک تلاوت قرآن مجید سے لے کر بارگاہ رسالت میں سلام تک، لنگر شریف تک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ فیروز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے والدین، ماجدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خصوص امام علی مقام امام حسین، آپ کے جتنے بھی رفقا، اعزہ و اقربا، تمام کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں۔ تمام کے درجات کی بلندی فرما۔ میرے مالک، چاروں سلاسل کے فقہائے کرام، اولیاء کرام، علماء ملت، صلحاء ملت، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، جتنے بھی کلمہ گو مسلمان حاضرین محفل میں، جن کسی کے والدین عزیز و اقربا، میرے والدین کریمین اور محترم ساجد صاحب اور جتنے بھی لوگ اور مسجد کے جو بانی ہیں بابا الیاس صاحب اور جتنے بھی لوگ حاجی صاحب کے بھائی حالیہ دنوں میں انتقال ہوا ہے، حافظ صاحب کے باوجدہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو، سب کے اقربا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مالک، جملہ بیماروں کو، حاجی صاحب بیمار ہیں، قاضی صاحب کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں میرے مالک سب کو بیمار کربلا کے صدقے صحت کلی شفاء کاملہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب فرما، پریشان حال جو لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ حافظ خرم صاحب کے عزت میں، علم میں، عمر میں، رزق میں برکتوں کا نزول فرما۔ ان کے والدین کو صحت کلی عطا فرما، ان کا سایہ عطا دیر قائم و دائم فرما۔ حاضرین میں جن کے دل میں کوئی نیک خواہش، نیک حاجت ہے،
سب کی نیک خواہشات نیک تمناؤں کو پورا فرما میرے مالک صحت و ایمان کی سلامتی عطا فرما وقت نزا جب ہماری روح نکلے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ساری فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اعلانات سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب مسجد غلام جنت میں